یہ دور تبدیل ہوتا ہے۔ لوگوں نے بادشاہیاں بڑے بڑے ہلاکو خانے کھوپڑیوں کو مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم جبر کیے اور ہلایا اپنے اقتدار میں بڑے بڑے جبر کیے۔ کیا ہوا؟ ایسی بیماریاں لگی، کوئی علاج کوئی نہیں تھا دنیا۔ بھری ہوئی جوڑیاں باہر گر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہا تیرا ہے جس کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا وقت گزرا تو ٹائم عبید زیاد کا ٹائم شیمر کا آیا۔ 14.5 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع کے بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی، شیمر کو نہیں، کلمہ تو پڑھتے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر حسنین رہے، ان سب کو پتہ نہیں تھا۔ یہ جانتے نہیں تھے کہ حسنین ہیں، ان کو بولتے تھے، فرماتے میرے پھول ہیں دونوں۔ کیا بات، کرم زہرا ہے پھول۔ آج 4.5 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے، 10 محرم کو جمعے کا دن تھا۔ امام حسین باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے، اندر سے بول کے تقریر لمبی لیٹ ہوا۔ بلے و نمازیوں، سامنے وہ شخص کھڑی ہے جس پر پڑھیں گے نماز میں، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے تڑپ گئے۔ امام علی مقام لگے، مجھے غور سے پتہ ہے میں کون، تم جانتے ہو میں کون۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے، تمہیں پتہ ہے میں کون۔ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی فرمانے میں تمہارے نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے۔ جب حضور کے بعد نہیں آئے گا نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے نبی کے زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی نفس کی لوگ اپنی کرسیاں کرتے، لوگ گورنریاں کرتے رہے، لوگ گھٹ جانے کے لیے شاباش رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے حسین کا قاتل اور کام اور بن یزید، سب سے پہلے اس نے روکا۔ وہ ایک لشکر سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ پڑھا اور یزیدی فوج میں تھا، واپس بیت اللہ ابن زیاد کہنے لگا، جو بھی وہاں لوگ تھے یزیدی فوج میں، لگے تو کہا راستہ روکنا، تم نے تو کہا تھا کہ صرف منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا کہ معاملات ہیں، اوہ سچ بتاؤ کہ نبی کے نقشے کرو گے؟ تم نے تلواریں نکالی مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر لگانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر شہید ہوگا، کیا یہ خبر ہوگا؟ تو
کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے تیاری پروگرام یہی ہوگا کہنے لگا میں اور آپ مدینے میں کلمہ پڑھ تو کیا محبوب کے مجھبہ جناب علی جن کا چہرہ سے ملتا حضرت قاسم بن حسن کو جناب علی کے علی کو حضرت علی کے علی ابو بکر بن علی کو حضرت علی عمر بن علی حضرت علی کے بیٹے کربلا میں موجود حضرت عثمان ابن علی کو شہید کرو گے نے کہا تیاری ہو گئی ہے تو سب کے ضمیر نہیں ہوتے ہاں بڑی سخت پھول اگتے ہیں اور نے جب ان سے کہا پکا ارادہ ہے تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو یہ عہدہ پکڑو مجھے تمہارا دیا عہدہ نہیں چاہیے حسین کے نانا کی ہوئی جنت در یہ رکھو اپنے پاس لگائی اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں میں خطا کا میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا پر مجھے قسم ہے کہ میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے حضور بھول گیا غلطی کر بیٹھا یہ انتے ہوں گے ان کی آنکھوں میں گندی ہوگی پر مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا محمد کا نواسا نہ ملے مجھے خبر ہے اگر معافی معاف کر پہلا مجھے میں نے روکا اگر آج قبول کر لو گے